حضرت کا وصال، آپ کا مدفن اور آپ کے کیفیات، کچھ واقعات، ارشادات، آپ کے ارشادات خصوصاً آج بھی تصوف میں کوٹ ہوتے ہیں، ہر کتاب میں۔ جب آپ کا آخری وقت قریب تھا تو جو مریدین تھے، متوسلین تھے، عقیدت مندان تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی خواہش ہے آخری؟ آپ نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے کہ اللہ کی معرفت اور آگاہی حاصل ہو جائے۔ اچھا، اور آپ کی عاجزی دیکھیں، وہ حیران ہوئے ہوں گے بھی اگر انہیں بھی اللہ کی معرفت حاصل نہیں تو ہم ایسے ہی ان کے پیچھے پھرتے رہے سالہ سال۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ 70 سال اللہ تعالیٰ کے جو بحر معرفت میں غواصی کرتا رہا، غوطہ زنی کرتا رہا، لیکن میں سوچتا ہوں کہ میں گمان کا ہی شکار رہا۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے بحر توحید کے غواص تھے، اور آپ دیکھیں ان کا عجز دیکھیں، ما عرفناک حق معرفت۔ جی بے شک اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ اچھا، پھر آپ سے جو آخری وقت میں جب انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی معرفت اور بس آگاہی چاہیے، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ کوئی اور آپ کی خواہش یا کوئی چیز؟ پھر آپ نے ایک شعر پڑھا، ٹھیک ہے، وہ شعر ہے الخوف امردنی والشوق احرقنی۔ کہ جو اللہ کا خوف ہے نا، اس کا تقوی ہے، وہ میرا مرض ہے، اور جو اللہ کی محبت ہے وہ میرا، اس نے مجھے جلا کے راکھ کر دی ہے اللہ کے شوق نے، اور جو اللہ کی محبت ہے اوفانی، اور وہ اللہ احیانی، اور اللہ نے مجھے زندہ کر دیا۔ زندہ جاوید کر کھا کے آپ بے ہوش ہو گئے، پھر آپ دوبارہ اٹھے تو وہ جو آپ کے شاگرد تھے یوسف بن حسین، جو مرید خاص تھے، انہوں نے پھر آپ سے پوچھا کہ جی کوئی وصیت فرما دیں۔ آپ نے کہا میں اللہ کے احسانات میں گم ہوں، مجھے اسی میں گم رہنے دینا، وصیت کی تو نوبت ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ جب آپ کا وصال ہوا، اس رات 70 اولیاء کرام کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور انہوں نے پوچھا کہ سرکار کیسے آمد ہوئی؟ فرمایا کہ میں جو اللہ کا دوست ہے نا ذوالنون مصری، میں اس کے استقبال کے لیے آیا۔ اور پھر جو آپ کا جنازہ ہوا، وہ جب آپ کے جنازے کو جی وجیز سے وہ مقام تھا، وہاں سے لے کے انہوں نے کہا کہ مصر میں لے کے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک پل تھا، تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں پل ٹوٹ نہ جائے۔ انہوں نے کہا کہ جلدی جلدی سے یہاں گزرے۔ اچھا، پھر پرندوں نے، بہت سخت دھوپ تھی تو پرندوں نے سایہ کر لیا۔ اچھا، پرندوں نے سایہ ہی نہیں صرف کیا، بلکہ جب آپ کی تدفین ہوگی تو وہ آپ کی قبر کی مٹی کے ساتھ بھی لپٹ رہے تھے۔ کمال ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے نیک بندے دنیا سے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے ان کا کتنا احترام کروا رہا ہے۔ حضور وہ جوہر عشق ہے، جی بے شک، جو ان پرندوں کو بھی معلوم ہوا، اور آج ہم جو ذکر کر رہے ہیں یہ بھی اسی لیے کر رہے ہیں، جی وہی کشش ہے۔ جی بے شک۔ اور کہتے ہیں کہ آخری وقت میں آپ کے چہرے پہ ایسے ایک روشنی کا لپکا آیا، اور ایسے لگا کہ آپ کے ماتھے پہ لکھا ہے ھذا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان ھذا حبیب اللہ، کہ یہ اللہ کے دوست ہیں، مات فی حب اللہ، اور یہ اللہ کی محبت میں مارے گئے ہیں۔ اچھا، پھر آگے لکھا ہے وَھذا قتیل اللہ، یہ اللہ کے قتیل ہے، شہید ہے، اور من سیف اللہ، اللہ کی تلوار سے۔ اچھا، اور آپ نے صدق کو بھی اللہ کی تلوار کہا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جو اخلاص ہے نا، وہ صدق کے بغیر نہیں ملتا، جو صدق کی تلوار ہے وہ ہر چیز کو جب قطع کر دیتی ہے تو پھر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ حضور پھر وہ اخلاص والا رہتا بھی تو اکیلا ہی ہے نا۔ جی اکیلا ہی رہتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ فرمایا کہ اگر آپ کو حصول معرفت کا شوق ہو نا، تو پھر معیار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کمال ہو گئی ہے۔ ان کا جو صدق تھا، جو انہوں نے اپنے دوست کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس کے ساتھ موافقت کر لی، تو انہوں نے کہا جب آپ حق کے ساتھ اس طرح سے موافقت کریں گے، میرے لیے اس طرح سے مخلص ہو جائیں گے، تو پھر میرے دوست ہو جائیں گے۔ اب آپ نے ان کے وہ کہا کہ ارشادات، اس میں یہ ارشاد ہے آپ کا کہ اللہ کا دوست کون ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کا دوست وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا مطیع کر لے۔ پھر آپ سے محبت کے بارے میں سوال ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے اللہ محبت کرے اس سے تم محبت کرو، جو چیز اللہ کو ناپسند ہو، تب غزہ یب غزہ کے الفاظ ہیں، جو چیز اللہ کو ناپسند ہو اس کو ناپسند کرو۔ الحب للہ والبغض للہ۔ بے شک۔ اور پھر فرمایا کہ مومن کے ساتھ نرمی کرو اور کافر کے ساتھ سختی کرو۔ ہم تو الٹ کر رہے ہیں، آج کل یہ الٹ ہو رہا ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ آپ نے اس شخص کے پاس بیٹھنا ہے، اس کی صحبت میں بیٹھ، جس کی صفات کلام کرتی ہے، زبان حال سے آپ اس کے عمل کو دیکھیں، آپ اس سے متاثر ہو جائیں، اخذ کر لیں، انکانشیسلی جسے اسیمیلیٹ کرنا کہتے ہیں نا، آپ کی کیمسٹری چینج ہو جائے، کر لیں۔ ہاں، اور جو زبان سے کلام کرتا ہے آپ نے اس سے بچ کے رہنا ہے۔ اچھا، آپ کی کتاب ہے بڑی زبردست، صفت المومن والمومنہ، اس میں آپ نے صفات مومنین کی بیان کی اور مومنات کی بھی، کمال کی کتاب ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ جو مومن ہے نا، اس کے
چہرے پہ خوشی ضرور ہوتی ہے لیکن اس کا حزن ہمیشہ اس کے دل میں ہوتا ہے. کمال ہے. پھر آپ نے فرمایا ولا حقود ولا حسود، کہ اس کا جو سینہ ہوتا ہے وہ بے کینہ ہوتا ہے اور اس کا جو جست ہوتا ہے وہ بے حسد ہوتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ جو ہوتا ہے وہ فکر اور ذکر اور فکر سے معمور ہوتا ہے جو مومن ہوتا ہے، اور وہ فقر سے مسرور ہوتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ قلیل الفضول ہوتا ہے، فضولیات اس میں انتہائی قلیل بلکہ ہوتی نہیں، اور وہ کثیر الفضل ہوتا ہے، وہ صدوق اللسان ہوتا ہے، وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے. اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ معرفت جو ہے نا وہ مختلف چیزوں میں بتایا ہے کہ آپ کن چیزوں میں نظر کریں تو آپ کو معرفت حاصل ہوگی. آپ نے فرمایا کہ امور میں نظر کرنے سے آپ کو معرفت، کہ اللہ تعالیٰ کتنے حسن تدبیر سے اپنے امور کو چلا رہا ہے. اچھا پھر آپ نے فرمایا کہ مقادیر میں نظر کرنے سے، کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مقدر کس طرح مقرر کیا، جب اس پہ غور کریں گے تو آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اچھا اس طرح سے آپ نے کہا کہ خلائق میں نظر کرنے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. اچھا پھر آپ نے جو آپ کی حالات زندگی ہے نا، یقین کریں جب اس کو پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہر لمحہ کشف آمیز ہے اور کرامت سے لبریز ہے. تو آپ کی تو پوری زندگی اگر ہم اس پہ غور کریں، ابھی کافی واقعات ڈاکٹر تنولی صاحب نے بتائے ہیں، جامی صاحب نے بتائے ہیں، تو وہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی زندگی واقعی کرامتوں سے لبریز. سبحان اللہ.